عمران خان کو عدالتی جھٹکا، چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف نہ مل سکا۔ سوشل میڈیا پر وائرل بیان عمران خان کو مہنگا پڑ گیا۔ عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ اڈیالہ جیل کی بجائے اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے۔ اس درخواست پر 12 ستمبر کو جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ محفوظ کیا اور یہ محفوظ کیا گیا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سنایا گیا۔ اس فیصلے کو اس کے مندرجات میں دیکھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے جو خود بیانات دیے اپنے سیکورٹی خدشات کے حوالے سے، وہ بیانات عمران خان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ یہ بیانات عمران خان کو مہنگے پڑ گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تحریری فیصلہ میڈیا پر رپورٹ کیا اس میں کہا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں چیئرمین تحریک انصاف کا جو ٹرائل ہے وہ ان کے حق میں ہے اور اس میں کسی قسم کی بدنیتی نظر نہیں آتی۔ البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو اتنا ریلیف ضرور دیا ہے کہ وہ اگر ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ ٹرائل ان کے سیکیورٹی خدشات نہیں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں کہ ان کا جو ٹرائل اڈیالہ جیل کی بجائے جوڈیشل کمپلیکس میں جہاں پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت قائم کی گئی ہے وہاں پہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ صادر کر دیا تو اس فیصلے کے بعد ایک سوال یہ ضرور پوچھنا بنتا ہے کہ خان صاحب کی لیگل ٹیم سے یہ سوال کون پوچھے گی، یہ جو آپ نے اڈیالہ جیل سے ٹرائل کو جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کرنے کی درخواست ہائی کورٹ میں براہ راست دائر کی، یہ کس کا مشورہ تھا، کس کا فیصلہ تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ پہلے ٹرائل کورٹ میں جاتے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا فیصلہ لے کے چاہے آپ کے خلاف آتا تو آپ ہائی کورٹ کو اپیل دائر کرتے تو کیا یہ مناسب تھا، یا پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے انہیں راستہ دکھایا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا پہلے وہاں پر جائیں، وہاں پر جا کر فیصلہ کرائیں۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی جو اس کیس میں عمران خان کے ساتھ شریک جرم ہیں، انہوں نے بھی اسی معاملے پہ کہ ان کا اڈیالہ جیل میں ٹرائل کیوں کر کیا جا رہا ہے، بلکہ شاہ محمود قریشی نے انہیں تحریری درخواست جو کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، یہ نقطہ بھی ان کی طرف سے اٹھایا گیا کہ ان کا تو کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں کیونکہ ٹرائل بھی جیل میں ہونا چاہیے۔ تو شاہ محمود قریشی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا وہ اڈیالہ کی جوڈیشل کمپلیکس میں ہونا چاہیے۔ اب ایک طرف عمران خان کی درخواست کے اوپر فیصلہ آ گیا ہے تو دوسری طرف شاہ محمود قریشی نے بھی اسی نوعیت کی درخواست دائر کر دی۔ تو کیا آج جو فیصلہ آیا ہے شاہ محمود قریشی کی درخواست پر کہ کیا مختلف نوعیت کا فیصلہ آ سکتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ البتہ شاہ محمود قریشی نے اپنی درخواست میں یہ ضرور کہا ہے کہ جو فرد جرم کی کارروائی 17 اکتوبر اڈیالہ جیل میں ہونی ہے، عمران خان شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہونی ہے، اس کو مؤخر کیا جائے، اس فیصلہ کو سسپینڈ کیا جائے، بلکہ درخواست میں تو یہ استدعا کی گئی ہے 9 اکتوبر کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔